آنکھ کو تلاش کرو کہ جو نگاہ نگاہ خدا ہے، جسے خود پیغمبر کہہ دے اپنے ہوتے ہوئے کہ یہ ہے عین اللہ، خود کے ہوتے ہوئے جس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے. توجہ ہے، بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے. تو اب نگاہ خداوندی کیا ہے؟ پچھلے سال میں نے انہی تقریر میں وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال کچھ عدل علی پر بات کریں گے، تو مجھے وعدہ یاد ہے اور یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے، اور میں نے تمہیدی منزلیں آپ کے حوالے کر دی، وقت میرے پاس بڑا محدود ہے. تو اب نگاہ الہی، نگاہ الہی ضروری ہے کہ نگاہ الہی ہو، ضروری ہے کہ عین اللہ ہو، اور وہ عین اللہ کا تصور قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے عین اللہ کا تصور. اور میں صرف ایک لفظ کہوں گا، آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی. کہیں آپ کے مشاہدے میں جہاں تک آپ نے ٹریول کیا، جہاں تک آپ نے سفر طے کیا ہے، جتنے بھی انسانوں سے، جتنے بھی علماء سے، جتنے بھی عالم و عالم سے آپ ملے، کوئی ایک ایسا ہے اس روئے عرش پر کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکے کہ یہ جملہ عرض کروں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں جملہ عرض کروں اور آپ اس کی حدوں تک پہنچ جائیں گے. کسی سے آپ اس دور میں ایسے ملے ہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں اس کی آنے والی 70 نسلوں سے واقف ہوں؟ کہیں کوئی آنکھ، کہیں کوئی صاحب علم، کہیں کوئی صاحب مشاہدہ، کہیں کوئی صاحب مطالعہ آپ نے ایسا دیکھا تو یہ کہہ سکے کہ یہ جو میرے سامنے انسان آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسلوں میں کتنے مومن آنے والے ہیں، کتنے منافق آنے والے ہیں. کہیں کوئی آنکھ ہے؟ آپ کہیں گے کہ لائیے قرآن سے اس کی دلیل لائیے. تو آئیے سورہ مبارکہ نوح، سورہ مبارکہ نوح، اور جناب نوح اللہ سے دعا کر رہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اس پورے روئے عرش سے کافروں کو ختم کر دے، اس پورے روئے عرش سے کافروں کو ختم کر دے. اب یہ جناب نوح سے پہلے پوچھنا کہ کافر کہتے کسے؟ پہلے جناب نوح سے پوچھا جائے کہ کافر کسے کہتے، تو جناب نوح کی نگاہ میں جو کفر و اسلام کی تعریف ہوگی وہی یہاں پر امپلیمنٹ ہوگی، وہی یہاں پر لاگو ہوگی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک. اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اس جملے پر غور کیجئے گا. بظاہر جناب نوح انسان ہیں تو نبی نا، اللہ کے منصوص ہیں، اللہ کے مخصوص ہیں، اور اللہ نے انہیں مصطفیٰ قرار دیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے انہیں بھی مصطفیٰ کہا ہے. آدم بھی مصطفیٰ ہے، نوح بھی مصطفیٰ ہے. اور مصطفیت کا معیار یہ ہے کہ ایک بار جناب نوح نے کہا پروردگار اس روئے عرش سے کافروں کو ختم کر دے، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکا دیں گے. انکا انتظرہم یضل عبادک، یہ تیرے بندوں کو بہکا دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور پروردگار میں قیامت تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سوائے کافر کے کوئی اور نہیں آنے والا. یہ ہے جناب نوح کی نگاہ، یہ ہے نوح کی آنکھ، یہ ہے نوح کی آنکھ. نوح سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ نسلوں کا علم جانتے ہیں؟ آپ نسلیں دیکھ رہے ہیں، آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ کر کہہ دیتے قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں آنے والا. تو اے جناب نوح، یہ تو اللہ کی صفت ہے. قرآن کی آیتیں ہیں اور اس پر گفتگو کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، تو اس پر غور و فکر کر کے رک رک کر باتیں کرتے کہ اے جناب نوح، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ نسلوں کو پہچانتا ہے، اللہ انسان کے اخلاص کو پہچاننے والا ہے. اور اللہ ہی تو نسل بڑھاتا ہے، اللہ ہی تو نسل دینے والا ہے، اللہ ہی تو بیٹے دینے والا ہے، اللہ ہی تو اولاد دینے والا ہے. اور آپ اس علم کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو علم مخصوص ہے اللہ سے. تو جناب نوح کی آواز یہ نہیں آئے گی کہ نعوذ باللہ میں اللہ ہوں. جناب نوح کہیں گے چونکہ میں مصطفیٰ ہوں، جی طرح سلامت رہیں، چونکہ میں مصطفیٰ ہوں تو اللہ نے مصطفیت میں یہ صفت رکھی ہے کہ وہ قیامت تک اس
نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی نگاہ قیامت تک دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی انسان کے صلب میں قیامت تک آنے والی اس کی نسل موجود ہے، اس کی نسل موجود ہے. تو میں اس کی مثال دے دوں کہ جنگ ہے، اور وہ جنگ ہے کہ جو علی کے دور خلافت میں ہوئی. وہ جنگ ہے جو علی کے دور خلافت میں ہوئی. 3 جنگیں ہوئی علی کے دور خلافت میں. ٹھیک ہے. تو ایسے میں کسی محب نے، جنگ ختم ہوئی تو کسی چاہنے والے نے ایک تمنا کا اظہار کیا، کہا کہ مولا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرا بھائی بھی آج موجود ہوتا میرے ساتھ، تو آپ کی معیت میں، آپ کی نصرت میں جنگ کرتا اور جنت کا حقدار ہوتا. تو ایک بار علی نے کہا صرف تم ہی نہیں، تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس وقت میری معیت و نصرت میں جنگ کر رہی ہیں. تمہاری آنے والی نسلیں بھی میری معیت و نصرت میں جنگ کر رہی ہے. کہا اس لیے کہ تمہاری قیامت تک آنے والی نسل تمہارے صلب میں موجود ہے اور وہ اس وقت میرے ساتھ ہے. تو اب اندازہ لگاتے جائیں نا کہ کون کون وہ 3 جنگیں علی کے ساتھ لڑا ہے، جو جو علی کی نصرت میں لڑا ہے. اگر آج ان کی نسل 1400 برس بعد موجود ہے تو وہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتی ہے کہ جمل میں میں علی کی نصرت میں لڑ رہا تھا، صفین میں علی کی نصرت میں لڑ رہا تھا. تو یہ ہے نگاہ، اس کو کہتے ہیں عین اللہ. تو اپنے دور کا عین اللہ جناب نوح علیہ السلام، اپنے دور کا عین اللہ، وہی نگاہ، وہی قدرت، وہی وسعت اور وہی صفت کہ جو قیامت تک دیکھ لے، جو قیامت تک دیکھے. تو اب سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ انسان سامنے آ جائے اور نگاہ خدا رکھنے والا پہچان جائے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. بہت واضح الفاظ میں، بہت تیزی سے مجھے گفتگو آگے بڑھانا ہے کہ کوئی بھی انسان سامنے آ جائے اور نگاہ خدا رکھنے والا جو بھی نمائندہ خدا بندی ہو، جو مصطفیت ہو، مرتضویت ہو، مجتبویت کی منزل پر ہو، جو ان منازل پر ہو کہ وہ نگاہ خدا رکھتا ہو، تو وہ انسان کو دیکھتے ہی پہچان لے کہ یہ جو میرے پاس آیا ہے یہ خلوص نیت کے ساتھ آیا ہے، یہ سچا ہے، کیا یہ حق پر ہے. یہ سب چیزیں وہ دیکھتے ہی پہچان لے. علی کے پاس ایک شخص آیا اور علی منبر سلونی پر تشریف فرما ہے، کوفہ ہے، اور ایسے میں وہ علی کے سامنے بیٹھ گیا اور جیسے علی نے کہا سلونی، وہ کھڑا ہوا، کہا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں. علی نے کہا نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ کوفے کا رہنے والا ہے. یک نگاہ دیکھا، ایک لمحے میں علی نے دیکھتے ہی پہچانا اور کہا نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ کوفے کا رہنے والا ہے. آنے کا مقصد تو بیان کرے گا یا میں کر دوں؟ بہت مشہور واقعہ. تو یہ ہے علی کی نگاہ، یہ ہے نگاہ خدا بندی. دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ روح عرش پر ہو وہ اس منزل پر ہو کہ دیکھتے ہی پہچانے.